برتھ ڈے اینیورسری منانا جائز ہے یا نہیں ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، برتھ ڈے کے دن کیک کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے، یہ ساری چیزیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ برتھ ڈے ایک غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے، اور یہ ایجاد ہی غیر مسلموں نے کیا، اور اس کو کرسچن عیسائی لوگ مذہبی تہوار کے طور پہ مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو اپنے خدا کی ولادت، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منا کر اس کو عید کا دن بناتے ہیں، اور اس کو برتھ ڈے کے نام سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی کے اوپر وہ کیک کاٹتے ہیں، اسی کے اوپر وہ دعوتیں رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ برتھ ڈے جو ہے وہ غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے، اور شریعت کسی بھی غیر مسلم کے تہواروں کو، اس کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو اپنانے سے سخت ممانعت کرتی ہے، اور ہر قسم کی معاملات میں غیر مسلموں سے مخالفت کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایک بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ لتتبعن الیہود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کی بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی اتباع کرو گے، یعنی بالش بالش ناپ ناپ کر جو ہے نا ان کے ساتھ چلو گے۔ حتی لو دخل احدهم جحر ضب لتبعتموهم فيه، کہ اگر ان میں سے کوئی کسی جانور کے بل میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرنا شروع کر دو گے۔ اور قرآن یہود اور نصارہ کی اور غیر مسلموں کی مخالفت سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مذہبی تہوار ہے غیر مسلموں کا، اور ہماری شریعت کا مزاج ہر قسم کی غیر مسلموں کی چیز سے دور رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں 10 محرم کا روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا۔ جب اذان کی بات آئی کہ اذان نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے، اذان سے پہلے، اذان مشروع ہونے سے پہلے، اذان کی شروعات سے پہلے نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ سائرن بجائیں، یعنی سائرن سے مراد یہ کہ باجے کی صورت میں اس کو پکارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ یہ غیر مسلموں کی دعوت دینے کا طریقہ ہے اپنے مذہب کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ بعض نے فرمایا کہ آگ جلائیں، فرمایا یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو ایسی چیزوں سے منع فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے بچے، جو کہ غیر مسلموں کے ساتھ، چاہے وہ اپنے مذہب کی، جو اس سے کوئی فرق نہیں تھا، یہودی روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے دیں، ہم بھی روزہ رکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں ایک دن کا روزے کا اضافی فرمایا۔ اسی طرح ایسے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا جس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، ہفتے کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اس دن اکیلا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اتوار کے دن عیسائی روزہ رکھتے ہیں اس دن اکیلا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جمعے کے دن ہماری عبادت کا دن ہوتا ہے، تو یہودی اور عیسائی اپنی اپنی عبادتوں کے دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ اگر رکھنا ہے تو ایک دن ملا کے رکھ لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیج کی مانگ نکالا کرتے تھے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، دیکھا یہودی بھی نکالتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج کی مانگ نکالنا چھوڑ دی۔ تو آپ صلی اللہ، اس طرح یہ چند مثالیں میں نے ذکر کی ہیں، اس طرح لاکھوں مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معمولی کاموں میں، روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں بھی غیر مسلموں کی مخالفت کی ہے، اور ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ غیر مسلموں کی چیزوں کو نہ لیا جائے۔ تو یہ برتھ ڈے تو ایک غیر، اور اینیورسری، یہ ساری چیزیں تو غیر مسلموں کا خاص تہوار ہے، ان کا ہی ایجاد کیا ہوا ہے، انہی کو عمل کیا ہوا ہے، ان کا کلچر ہے یہ۔ اس کو اپنانا جب منع کیا جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں جی برتھ ڈے منانے سے منع کیا ہے، کہاں لکھا ہے یہ کہ برتھ ڈے نہ منائی جائے؟ تو ہر چیز جو غیر مسلموں کی مشابہت میں ہے اس سے منع فرمایا گیا۔ اب یہ بھی غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ اب اس پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی 14 اگست بھی تو منائی جاتی ہے، تو 14 اگست کسی قوم کا مذہبی تہوار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قوم کی جو ہے نا 14 اگست کا کوئی دن خاص کر کے منانا، نہ ہی کوئی اسلامی معاملہ ہے یہ، نہ ہی شریعت کے اعتبار سے ہم اس کو مناتے ہیں 14 اگست کو، نہ ہی اس 14 اگست کو کوئی کسی غیر مسلموں کی مشابہت میں مناتے ہیں، نہ ہی غیر مسلموں کی کسی
قوم کا کلچر ہے 14 اگست کا دن منانا، نہ ہی یہ کسی کوئی آدمی اس کو دین کا کوئی کام سمجھ کے مناتا، اس لیے اگر 14 اگست کوئی منا رہا ہے اور اس کے اندر خرافات نہیں کرتا تو جائز ہے بالکل۔ اسی طرح پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر برتھ ڈے پر بچوں کو وش نہ کیا جائے یا برتھ ڈے پارٹی میں شریک نہ ہوئے جائے، بلکہ یا پارٹی نہ کی جائے، بلکہ صرف اور صرف کچھ تحفہ دے دیا جائے یا اچھا کھانا پکا لیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے کہ صرف اس دن یا ایک دن آگے پیچھے کسی دن جو ہے وہ بچوں کو دعا دے دی جائے، تحفہ دے دیا جائے، اور ان کو برتھ ڈے کا نام نہ دیا جائے، اس کو سالگرہ کا نام نہ دیا جائے، اور ان کو ویسے ہی خوشی میں بھئی 1 سال مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ مزید آگے ترقی نصیب فرمائے اور آگے کی زندگی اچھی کرے، اور پچھلی زندگی پر جو گناہ ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے اوپر ان کو نصیحت کر دی جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اینیورسری پہ میاں بیوی ایک دوسرے کو تحفہ دے دیں، کچھ اچھا گھر میں پکا لیں، کہیں باہر جا کے صرف گھر والے یا میاں بیوی جا کے کھا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس دن